ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، انسان دنیا میں آیا ہے، متعینہ وقت لے کر کے آیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. انسان کا جب وقت مکمل ہو جائے گا تو اس کا سفر آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں رہ کر کے انسان کو اپنی آخرت کی زندگی بنانی ہے. اس دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حق المسلم علی المسلم خمسہ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. ایک حدیث میں 6 حق کا تذکرہ آیا ہے. پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے. کہیں بھی مسلمان نظر آئے تو پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرے. کسی مسلمان کو چھینک آئے، اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دیا جائے یرحمک اللہ. اور ایک حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، خبر گیری کی جائے. اور ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان وفات پا جائے، مر جائے، تو اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے. آج اسی حق کے متعلق آپ حضرات کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی. کچھ چیزیں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، غلط ہے، رواج چلا آ رہا ہے، نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتے ہیں، اور جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو نہیں کرتے. بہرحال چونکہ مرنا اور جینا یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے تو جائے گا بھی، تو جانے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اور آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، یعنی حالت نزع میں ہوتا ہے، اس کا سانس اکھڑنے لگتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس میت کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ اس کو کلمے کی تلقین کی جائے. اس کے پاس رہ کر کے کلمہ شہادت یا کلمہ توحید اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اس کے کانوں تک آواز چلی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ مرنے والے کو تم تلقین کرو کلمہ شہادت کی. اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے پڑھا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ مرنے والے کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے، یعنی سن کر کے وہ خود پڑھنے لگ جائے. یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اصرار نہ کیا جائے، ضد نہ کی جائے اور اس کو پڑھنے کے لیے نہ بولا جائے کہ آپ کلمہ پڑھیے، بلکہ صحیح عمل یہ ہے کہ اس کے پاس رہ کر کے زور سے کلمہ شہادت پڑھا جائے. آپ کے اصرار کرنے پر، آپ کے کہنے پر اس نے نہیں پڑھا تو اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے. تو اس لیے صحیح عمل یہ ہے کہ اس کے پاس رہ کر کے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. ایک عمل حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ملتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جانے والا ہو، اس کا وقت قریب ہو، سانس اکھڑ رہی ہو، تو اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی. اب ایک دوسرا عمل جو ہوتا ہے مرنے کے بعد جب اس کی سانس نکل جاتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلد اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور دفن کر دیا جائے.
اس میں تاخیر نہ کی جائے، غسل دینے میں بھی تاخیر نہ کی جائے، جب انتقال کر جائے تو اس کے عزیز و اقارب کو خبر کر دی جائے اور اس کو غسل دیا جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دے رہی تھی، کہ حضرت زینب کا انتقال ہوا تو ہم غسل دے رہی تھی، اتنے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر 3 یا 5 مرتبہ پانی ڈالو اور بیری کے پتے بھی ملاؤ، اور آخری پانی میں کافور بھی مکس کیا جائے، ملایا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ایک اور اس میں اضافہ کیا کہ 3 بار یا 5 بار، یا اگر ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی، یعنی 3 یا 5 پر اکتفا نہ کیا جائے، اگر ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی پانی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غسل دیا جائے تو غسل دینے والے کو چاہیے کہ مردے کے اوپر 3 بار پانی ڈالے یا 5 بار ڈالے، یا ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی ڈالے۔ صفائی اور ستھرائی مقصود ہے، اور اس پانی میں بیری کے پتے ڈال لیے جائیں، اتنے زیادہ نہ ڈالے کہ وہ غرد آلود ہو جائے، اور کافور بھی ملا لیا جائے۔ اور اس کا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ مردہ پاک صاف ہو جائے اور معطر ہو جائے، خوشبو پیدا ہو جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو لوبان کی دھنی بھی دے سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام مرنے کے بعد کیا ہے کہ اس کو جلدی سے غسل دے دیا جائے، پھر اس کو اس کی تکفین کی جائے، کفن دیا جائے۔ اور اگر مرنے والا مرد ہو تو اس کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار اور کرتا۔ مرنے والی عورت ہو تو 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، کرتا، سینہ بند اور اوڑھنی۔ جب اس کو کفن دے دیا جائے تو اس کو نماز جنازہ کے لیے لے کر کے جایا جائے، اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اور نماز جنازہ میں 2 فرض رکھے ہیں، بالکل آسان ہے۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا اور 4 تکبیریں کہنا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں 4 تکبیریں کہہ لی جائے تو نماز جنازہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں 3 سنتیں ہیں، ثنا پڑھنا، درود پڑھنا اور مغفرت کی دعا کرنا میت کے لیے، یعنی دعا کا پڑھنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں، یا اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے وجل ثناؤک، لاسٹ میں ولا الہ غیرک۔ اور درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ البتہ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو تکبیریں ہیں وہ امام تو کہتا ہی ہے، مقتدیوں پر جو نماز جنازہ پیچھے پڑھنے والے ہیں ان پر کہنا بھی فرض ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے مقتدی جو کھڑے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ کہنا فرض ہے۔ تو 2 فرض ہیں نماز جنازہ میں، تکبیریں کہنا اور کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنا۔ اب اس کو دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد ہو تو اس کو کوئی بھی اجنبی یا اس کے رشتہ دار قبر میں اتار سکتے ہیں، لیکن اگر عورت ہو، میت اگر عورت ہو تو اس میں یہ لحاظ رکھا جائے کہ میت اگر عورت ہو تو اس کے محرم رشتہ دار ہی اس کو قبر میں اتارے، اور قبر کے ارد گرد پردہ کر لیا جائے، اس لیے کہ اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ جیتے جی بھی پردہ ہے اور مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی یعنی سانس چل رہا ہے تو پردہ ہے، مرنے کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو زندگی میں بھی پردہ ہے اور مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ تو عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر میت جو ہے وہ عورت کی ہے تو اس کو اس کے محرم رشتہ دار قبر میں اتاریں، اگر محرم رشتہ دار نہ ہو تو غیر محرم رشتہ دار قبر میں اتاریں، اور دونوں ہی نہ ہو یعنی نہ محرم رشتہ دار ہیں نہ غیر محرم رشتہ دار ہیں تو پھر پڑوسی ہیں، گاؤں والے ہیں یا اجنبی، پھر کوئی بھی اتار سکتا ہے۔ لیکن اگر محرم رشتہ دار ہیں تو انہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے محرم رشتہ دار ہی قبر میں اتارے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جیسے ہی
عورتوں کو مردوں کو خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو مرد تو پیچھے رہتے ہیں زیارت کے لیے، عورتیں آگے رہتی ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے مردے کی، غیر محرم مردے کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اس سے پردہ ہے، مر گیا تو کیا ہوا۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو یہ تلقین کرے گا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کی زیارت کے لیے نہ جائے، ہاں اس کی بیوی ہے، اس کے رشتہ دار ہے، بعد میں ان کی یاد ان کے لیے جایا جائے، ان کے تسلی کے لیے بعد میں چلے جائے، لیکن عورتوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے تو پھر آگے سے کہتی ہیں کہ لے اب مردوں کے پاس آنا بھی گناہ ہو گیا، یعنی گویا کہ وہ کہتی ہیں کہ علماء نے اس مسئلے کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ علماء کا گھڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اگر غیر محرم رشتہ دار ہو، غیر محرم عورت ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرد کی روح کو دیکھنا، چاہے وہ مر گیا ہو چاہے زندہ ہو۔ اور ایسے ہی مردوں کے لیے کہ اگر کوئی غیر محرم عورت ہے تو کسی مرد کے لیے جو غیر محرم ہے اس کی زیارت کرنا جائز نہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا عورت کی میت کو مرد کندھا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، ثواب ہے دینا، البتہ عورت کو قبر میں نہیں اتار سکتا۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مر جائے، مرنے والا مرد ہو تو کیا اس کی بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے؟ مرنے کے بعد دیکھ سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے اور غسل بھی دے سکتی ہے، ضرورت پڑنے پر غسل بھی دے سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، غسل جنازہ ان کی بیوی نے دیا تھا۔ تو اگر کوئی مرنے والا مرد ہو تو اس کی بیوی اس کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے اور وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر غسل بھی دے سکتی ہے۔ ہاں اگر مرنے والی عورت ہو تو کیا اس کا شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کو چھو سکتا ہے؟ کیا غسل دے سکتا ہے؟ مرنے والی عورت کا شوہر اس کو دیکھ تو سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، غسل بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی نہ ہو، غسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو، پھر غسل دے سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک بات یہ آتی ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں تو مستحب ہے کہ پیدل چلا جائے، جنازے کے پیچھے پیدل جایا جائے، سواری پر نہ جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، کچھ آدمی جو ہے سواری پر تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کی مخلوق فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے چل رہے ہو؟ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بائک وغیرہ پر نہ جایا جائے، مستحب یہ ہے کہ پیدل چلا جائے، سواری پر جانا مکروہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے آگے نہ چلا جائے، پیچھے پیچھے جایا جائے اور خاموشی سے یا استغفار کرتے ہوئے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔